السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی تلاوت کروں گا اور ہم آخر پر چند ایک آیات کے قواعد بھی ہم دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. آئیے ناظرین کرام، اب ہم کچھ قواعد سمجھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ قطب جدن قاف تا با جیم دال، اس پر قلقلہ ہوتا ہے، اور جب یہ حروف، خاص کر جب یہ حروف ساکن ہوں تو وہ قلقلہ واضح ہوتا ہے اور واضح ادا کرنا چاہیے۔ تو چونکہ قاف پر بھی قلقلہ ہوگا، لیکن چونکہ یہ حرکت ہے، زبر ہے، فتح ہے، اس لیے اس کا دال پر زیادہ واضح طور پر اس قاعدے کا پتہ لگتا ہے۔ تو جب ہم دال پر ساکن کریں گے تو یہاں قلقلہ ہوگا، ایک لوٹتی ہوئی آواز آنی چاہیے، جیسے کہ وَلَقَدْ قَدْ، اس طرح سے، تو یہ قلقلہ کہلاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آتینا کھڑی زبر ہے، اس لیے ہم لمبا کریں گے، تا کو ہم یا میں ملائیں گے، کسی قدر یہ لمبا ہوگا۔ نون کے بعد الف ہے، اس کو بھی ہم نون کو لمبا کر کے ادا کریں گے۔ لقمان، یہاں پر بھی آگے قلقلہ ہوگا، قاف پر قلقلہ ہوگا۔ قاف تا با جیم دال، قطب جدن، قاف تا با جیم دال، ان حروف میں سے جب کوئی حرف آ جائے تو قلقلہ ہوتا ہے۔ حکمت انشکر للہ، انشکر للہ، یہاں پر چونکہ را ساکن ہے تو را کا قاعدہ یہ ہے کہ را پر اگر زبر یا پیش ہے تو را پر کیا جائے گا، را پر اگر زیر ہے تو را باریک ادا کیا جاتا ہے۔ اگر را ساکن ہو تو اس سے ما قبل حرکت کو دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ را اگر ساکن ہو تو اس سے پہلے کیا حرکت ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش یا زبر، فتح یا ضمہ ہو تو ہم را کو پر کریں گے، اور اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو ہم باریک ادا کریں گے۔ اور یہی قاعدہ جو را کا ابھی جو میں نے قاعدہ بتایا، یہی قاعدہ اللہ کے لام کا بھی ہے، یعنی کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر
یا پیش آ جائے تو اللہ کے لام کو پر ادا کیا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کے لام کو باریک ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو ہم اس کو پر نہیں ادا کریں گے، باریک ادا کریں گے۔ جیسے کہ میں مثال کے طور پہ آپ کو یہ پڑھ کر سناتا ہوں، للہ للہ، باریک ادا کیا۔ للہ اس طرح نہیں ادا کرتے ہیں، جب اگر اللہ کے لام سے پہلے پیش یا زبر ہو تب پر کرتے ہیں، ورنہ اللہ کے لام کو زیر آنے پر ہم باریک ادا کرتے ہیں۔ وَمَن یشکر، نون کا ادغام یا میں ہوگا، اور ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا، ادغام بھی ہوگا اور ایک الف کے برابر ہم اس کو لمبا بھی ادا کریں گے، کھینچیں گے بھی، یعنی کہ ادا کرتے وقت ہم کچھ تاخیر کریں گے۔ جیسے کہ یہ بھی پڑھ کے میں بتاتا ہوں آپ کو، وَمَن، اس طرح سے ہم لمبا ادا کریں گے۔ یشکر، یہاں پر بھی دیکھیں کہ را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے پیش ہے تو ہم را کو پر ادا کریں گے۔ فَإِنَّمَا، نون مشدد، نون مشدد جہاں پر آ جائے تو وہاں پر غنہ ہوگا، اس لیے ہم یہاں پر نون پر ہم غنہ کریں گے۔ فَإِنَّمَا، اس طرح سے ہم غنہ کریں گے اور ایک الف کے برابر غنہ ہوتا ہے، ایک الف کے برابر ہم نون مشدد کو لمبا ادا کریں گے۔ یشکرو، را پر پیش ہے اور را پر ادا ہوگا۔ پہلے یشکر پہ ہم نے دیکھا کہ را دونوں جگہ ساکن ہے تو ہم ما قبل حرکت کو ہم نے دیکھا، لیکن یہاں پر یشکرو را پر پیش ہے، را یہاں پر را پر جزم نہیں ہے، خود را پر پیش ہے، تو اس لیے ہم پہلے کی حرکت ما قبل کی حرکت کو یہاں پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ را پر خود پیش ہے تو ہم را کو پر ادا کریں گے۔ لنفسی، ومن کفر، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، حمزہ ہا، عین ہا، غائن خا کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، اور یہاں پر دیکھیں یہ حمزہ ہا، عین ہا، غائن خا نہیں ہے، اس کے علاوہ حرف ہے تو ہم یہاں پر غنہ کریں گے، اور غنہ اخفا کے ساتھ ہوگا یہاں پر، یعنی کہ ہم نون کو پوری طرح واضح نہیں کریں گے، ہم کچھ حد تک نون کو ہم چھپا کر ادا کرتے ہیں، اخفا کا مطلب چھپانا ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم نون کو چھپا کر ادا کریں گے، اخفا کے ساتھ غنہ ہوگا۔ جیسے کہ میں پڑھ کر بتاتا ہوں، وَمَن كَفَرَ، وَمَن كَفَرَ، تو وَمَن كَفَرَ اس طرح کر کے نون کو پورا واضح نہیں کرتے ہیں، نون کا پوری طرح اظہار نہیں ہوتا، تو اسی لیے یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ نون کا اخفا ہوگا۔ تو آگے چلتے ہیں ناظرین کرام، یہاں پر پھر را پر کیا جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، نون مشدد کا غنہ ہوگا۔ آگے ہم اللہ کے لام سے پہلے چونکہ زبر ہے اس لیے اللہ کے لام کو ہم پر ادا کریں گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حمید، یہاں پر چونکہ حروف حلقی میں سے ہا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غائن خا، یہ حروف حلقی میں سے ہیں، تو آپ دیکھیں یہاں پر ہا ہے تو ہا ہونے کی صورت میں نون ساکن یا تنوین کے بعد چونکہ حروف حلقی میں سے ہا ہے اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ حمید، آخر پر جب ہم رکیں گے تو یہاں بھی دال پر قلقلہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، اب اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔